بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع فرب مبلغ أوحى من سامعه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. ایک ایک مخلوق کے پیدا کرنے والے اللہ. بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. اب دیکھیے کتنے بڑے بڑے گہرے گہرے سمندر ہیں، اس میں کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں ہمیں نظر نہیں آتی. کتنی اللہ کی مخلوق ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں مختلف قسم کی، اور اس کے علاوہ اور اتنے ساری مخلوقات. کہتے ہیں کہ جتنے خشکی میں جانور ہیں، اس سے زیادہ سمندر میں جانور ہیں. ظاہر ہے خشکی تو ایک چوتھائی حصہ ہے، زمین کا چوتھائی حصہ ہے، 3/4 حصے پانی ہے. اور یہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ جیسے دنیا ہے خشکی میں جتنے جانور ہیں، ایسے جانور جیسے ملتے جلتے پانی میں بھی ہیں، اور اس سے زیادہ ہے. اب دیکھیں نا، مگرمچھ پانی میں ہے، خشکی میں نہیں ہے. مچھلیاں پانی میں ہے، خشکی میں نہیں ہے. تو خشکی سے زیادہ جانور سمندر میں. سب کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پیدا فرما رہے ہیں، اور سب کو اللہ روزی دے رہے ہیں. سب کو روزی دے رہے ہیں. ایک ایک مخلوق کو اللہ ہی روزی دے رہے ہیں. اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں. وہو الرزاق، وہی روزی دینے والے، وہی رزق دینے والے. حدیث شریف میں آتا ہے اگر تم اللہ پہ توکل کر لو، جیسے توکل کرنے کا حق ہے. اگر تم اللہ پہ توکل کر لو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ رب العزت تم کو ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں. پرندے، شاید کے پرندے صبح کو اپنے گھونسلے سے اڑتے ہیں اپنی روزی کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتے ہیں قریب سے یا دور سے. اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں بھوکا نہیں سوتا. ہر پرندے کو، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہے ہیں. روزی دینے والے اللہ ہیں. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا تھا.
جنات کو ان کی تابع کیا تھا، جنات کو ان کی تابع کیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کیا، اے اللہ میں آپ کی ساری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ساری مخلوقات کی، اللہ، اور 6 مہینے تک دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے چاہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی 6 مہینے نہیں کہی، کم کرتے کرتے 1 مہینہ نہیں، اچھا 1 دن آیا، بہت اچھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ جنگلوں سے جانور پکڑ پکڑ کے لا کے ذبح کریں، گوشت بنائیں اور ان کو پکائیں۔ اب جناب کھانے پک رہے ہیں اور ان کو میدان میں پھیلایا جا رہا ہے، اور ہوا کو حکم دیا، ہوا بھی اللہ کے تابع کی تھی کہ ان کھانوں پہ چلتی رہے تاکہ یہ کھانے خراب نہ ہوں، اب 6 مہینے تک پکواتے رہے، تیار کرتے رہے۔ جب خوب کھانے پک گئے، ڈھیر کا ڈھیر لگ گیا، اب خیال ہوا کہ اتنا کھانے پک گئے ہیں، اللہ کی مخلوقات کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کے جناب نے عرض کیا کہ اے اللہ اپنی مخلوق کو بھیج دیجیے۔ فرمایا کہ خشکی کی مخلوق بھیجوں یا سمندر کی مخلوق بھیجوں؟ خشکی کی مخلوق بھیجوں یا سمندر کی مخلوق بھیجوں؟ ارشاد میں عرض کیا اللہ یا اللہ سمندر کی مخلوق بھیج دیں۔ تو سمندر سے بڑی مچھلی نے منہ نکالا اور کہا کہ اے سلیمان میں نے سنا ہے آج آپ نے میری دعوت کی ہے۔ ایک مچھلی نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالی تیری نہیں ساری مخلوق کی ہے۔ بہت اچھا۔ وہ مچھلی باہر نکلی اور جو اس نے کھانا شروع کیا وہ سارے کھانے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں سارے جانوروں کے لیے پکائے تھے وہ ایک مچھلی نے کھا لیے، اور کہنے لگی اے سلیمان اور دیجئے، میں تو بھوکی ہوں ابھی، اور دیجئے مجھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھو مہمان مانگا نہیں کرتا، تو ہماری مہمان ہے، تو مانگ رہی ہے، مانگا نہیں کرتے۔ اس مچھلی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی جتنا آج میں نے آپ کے دسترخوان پہ کھایا ہے روزانہ اللہ تعالیٰ مجھے 2 مرتبہ یہ خود رزق دیتے ہیں سمندر میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے جناب یا اللہ جو میں نے ساری مخلوقات کے لیے تیار کیا تھا تو ایک مچھلی نہیں کھا لیا۔ مایا کہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ روزی دینے والے ہیں۔ کیا شک نیا وما خلقت الجن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ کہ جنات کو اور انسانوں کو اللہ رب العزت مانے کہ میں نے پیدا کیا اور میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے یعنی اپنی طاعت کے لیے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ کہ جنات اور انسان یہ جو مکلف ہیں، جانور مکلف نہیں ہیں، جانوروں کے لیے احکامات نہیں ہیں، جانوروں کے لیے احکامات نہیں ہیں۔ یہ اس کی بہن ہے لہذا اس سے شادی نہیں کر سکتا، یہ اس کی خالہ ہے، یہ اس کی پھوپھی ہے جی، اور یہ اس کی بیوی ہے اور دوسری جو ہے اس کی بہن ہے، لہٰذا اس کوئی احکامات نہیں ان کے لیے۔ جانور مکلف نہیں ہے، انسان اور جنات مکلف ہیں۔ اسی لیے جانوروں سے کوئی حساب نہیں، انسانوں اور جنات سے اللہ حساب لیں گے، جانور مکلف ہیں، ان کے لیے احکامات نہیں۔ انسانوں کے لیے جنات کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے احکامات اتارے، اپنی پاک کتاب کو اتارا، ہر زمانے میں اپنے پیارے نبیوں کو بھیجا، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو، اپنے علاقے والوں کو
اور جن کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا تھا ان کو دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، سیدھے راستے کی ہدایت، سیدھے راستے دکھاتے تھے، اس راستے پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں کامیاب فرما دیں گے، اللہ رب العزت تمہیں کامیاب فرما دیں گے۔ تو سارے انسانوں کو اور سارے جنات کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، اسی لیے کل قیامت کے دن ان سے حساب ہوگا کہ دنیا میں کیا عمل کر کے لائے ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ نیک عمل کرتے ہیں لیکن پھر اس کی حفاظت نہیں کرتے، نیک اعمال کی حفاظت نہیں کرتے، کسی کی غیبت کر دی، سوری نے کیا ختم، ہاں ساری نے کیا ختم، جو نفل پڑھے، جو قرآن شریف پڑھا، جو اللہ کا ذکر کیا اور جو نیک اعمال کیے، وہ جس کی غیبت کی اس کے اعمال نامے میں چلے گئے، یہ خالی رہ گیا۔ بہت سخت گناہ ہے غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اتنی بری چیز ہے غیبت۔ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے ہو، ایسی ہی غیبت اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ ناپسند ہے۔ ساری نیکی چلی جاتی ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، ہم تو مزے لینے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے اور دوست کو خوش کرنے کے لیے، ارے فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں نے یہ کیا، اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ کیا میں نیکی کرنا کمال نہیں، نیک اعمال کر کے اس کی حفاظت کر کے اور اس کو آخرت میں لے جانا۔ کیا کہا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آیا، ایک نیکی نہیں کمایا، جو ایک نیکی کرے، ایک نیکی لے کر آیا، اس کو جو ہے اس کا 10 گنا ملتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب۔ اور برائی کی ہے تو برائی کا تو اس کے برابر، نیکی 10 گنا اور برائی برابر سرابر۔ یہ بھی اللہ کتنا کرم ہے، اگر برائی کا 10 گنا ہوتا برائی کتنی ہو جاتی ہے؟ برائی 1۔ آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں کرامن کاتبین، جو انسانوں کے سارے عمل لکھتے ہیں، دائیں کندھے پہ 1 فرشتہ، بائیں کندھے پہ 1 فرشتہ۔ دائیں کندھے والے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں اور بائیں کندھے والے فرشتے برائیاں لکھتے ہیں انسان کی۔ ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہماری آنکھوں سے چھپایا ہوا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے فرشتے اللہ نے اتارے ہوں گے۔ جہاں دین کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، وہ فرشتے آتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور اس ذات نے ارشاد فرمایا جو صادق المصدوق، سچے اور جن کو سچا کہا گیا، ان کی بات یقینی، الصادق المصدوق، سچے ہیں اور ان کو سچا کہا گیا، لوگوں نے ان کو سچا کہا۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین، شرک کرنے والے کافر، وہ مانتے تھے الصادق الامین۔ نبوت عطا فرمائے جانے سے پہلے ہی مکہ مکرمہ والے آپ کو کہا کرتے تھے الصادق، کسی نے سچا آدمی دیکھنا ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، کسی نے امانت دار دیکھنا ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ چونکہ جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، نہ وہ سچ جھوٹ کی تمیز کرتے تھے، سچ جھوٹ کی پرواہ کرتے تھے، اور نہ وہ امانت کی حفاظت کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی سچے تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اعمال کیے جاتے ہیں، وہاں فرشتے اترتے ہیں۔
فرشتے اترتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہماری آنکھوں سے چھپا دیا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں اس کر رہا ہوں نا، الحمدللہ آپ حضرات یہاں عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ٹوٹی پوٹی دین کی بات کر رہا ہوں، آپ حضرات سن رہے ہیں، نہ معلوم کتنے فرشتے آ گئے ہوں گے۔ اور جب تک یہ بیٹھنے والے بیٹھے رہتے ہیں یہ فرشتے ان کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب عمل ختم ہوتا ہے آخر تک بیٹھتے ہیں، آخر تک بیٹھتے ہیں تو پھر یہ فرشتے دعا کر یہ اعلان کرتے ہیں قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم بحسنات او کما قال، تم اس مجلس سے اٹھو، تمہارے گناہ بخش دیے گئے جو عمل میں پورے شریک ہو شروع سے آخر تک، اور جو بیچ میں اٹھ کے چلے جائیں ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، ان کے لیے یہ فرشتے خوشخبری نہیں سناتے، جو شروع سے لے کر آخر تک عمل میں بیٹھے فرشتے اللہ کے حکم سے یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ تم اس مجلس سے اٹھو، تمہارے گناہ معاف کر دیے، تمہارے گناہ بخش دیے گئے، اور تمہاری برائیاں نیکی سے بدل دی گئی، تمہاری برائیاں نیکی سے بدل دی گئی۔ اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکی سے بدل دیتے ہیں، کس کے لیے؟ جو اعمال میں بیٹھ کر شروع سے آخر تک توجہ سے سنتے ہیں، عمل میں شریک ہوتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کی برائیوں کو نیکی سے بدل دیتے ہیں، نیکی سے بدل دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، کیا ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نیکی لے کر آئے اور پھر اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے عمل کریں، اچھے سے اچھا عمل کریں۔ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ برکت والی ہے وہ ذات برکت والی ہے جس کے قبضے میں سارے ملک اس کے قبضے میں، بادشاہت اس کے قبضے میں، اور وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو بادشاہت دے دے، جس سے بادشاہت چھین لے، جس کو عزت دے دے، جس کو ذلیل کر دے۔ اور عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ اعمال پہ کرتے ہیں، ایسے نہیں جس کو چاہے عزت دے دی، جس کو چاہے ذلیل کر دیا، نہیں نہیں نہیں، اللہ پاک کا ضابطہ ہے، اللہ پاک کا قاعدہ ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ اونچا کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، اور برے عمل کرنے والوں کو اللہ نیچا کرتے ہیں اور ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ برے عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ذلیل کر دیتے ہیں، اچھے عمل کرنے والوں کو، تقوی والوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت بازاروں میں ان کو عزت دے دیتے ہیں۔ تقوی والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو اللہ بازار میں عزت دیتے ہیں، اور برے عمل کرنے والوں کو اللہ گھر میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ گھر میں ہوتے ہوئے ذلیل ہو جاتا ہے۔ نیک عمل کرنے والا ہر جگہ عزت والا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عزت اتار دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عزت اتار دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اتار دی۔ ہاں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرتے کرتے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اے جبریل فلاں میرا بندہ، اس کا نام لے کر، فلاں میرا بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں میرا بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد مارے، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ارشاد مارے ہیں میرا فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ محبت کرتے ہیں جب بندہ اللہ کی رضا والے اعمال کرتا چلا جاتا ہے، ایک عمل نہیں بلکہ ساری زندگی میں ہر وقت یہ دیکھتا ہے اللہ کون سے عمل سے راضی ہوتے ہیں، اور تاکہ اس کو میں کروں،
اور کون سے عمل سے ناراض ہوتے ہیں تاکہ اس سے بچوں. اسی کا نام تقویٰ ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی نیک عمل کرے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اللہ کے حکموں پہ چلے اور گناہوں سے بچے. خلوت میں، تنہائی میں بھی گناہوں سے بچے، اور جلوت میں سب لوگوں کے سامنے بھی گناہوں سے بچے. جی ہاں، جو خلوت کے گناہ ہیں، تنہائی کے گناہ، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے کون دیکھ رہا ہے، آدمی سمجھتا ہے کون دیکھ رہا ہے، کسی کو کیا پتا. لیکن یہ جو اللہ نے فرشتے بٹھائے ہیں دائیں کندھے پہ بائیں کندھے پہ، یہ اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، ہر نیکی لکھ رہے ہیں، ہر گناہ لکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ، اس کا نام لے کے، فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. ہاں، اللہ کا حکم. حضرت جبریل علیہ السلام جو بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ساتویں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دو. حضرت جبریل علیہ السلام ساتویں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، وہ سارے فرشتے اس ایک آدمی جو زمین میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ساتویں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر چھٹے آسمان میں اعلان ہوتا ہے، پانچویں آسمان میں، چوتھے آسمان میں، تیسرے، دوسرے، پہلے آسمان، ساتوں آسمان کے فرشتے اللہ کے حکم سے اس ایک آدمی سے جو زمین میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بازار میں کاروبار کر رہا ہے، اس سے سارے ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العزت اس سے محبت کریں، ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کریں. پھر ارشاد نیا ثم یوضع له القبول فی الارض. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ایک شخص کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے. اس ایک شخص کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے. لوگ جانتے نہیں، لیکن ان کو دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے راستہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی مقبولیت زمین میں اتار دی گئی. جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، نام نہیں معلوم، شکل دیکھ کے ان کے دل میں محبت آ جاتی ہے. شکل دیکھ کے ان کے دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے، ان کا احترام اور ان کی عزت اور اکرام کرنے والے بن جاتے ہیں. تو یہ عزت تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. مال زیادہ ہونے سے، ملک کے مل جانے سے، ملک کا حاکم بن جانے سے عزت نہیں ملتی. عزت کے فیصلے اللہ کے سے ہوتے ہیں. کہاں سے فیصلے ہوتے ہیں بھائی؟ کہاں سے فیصلے ہوتے ہیں؟ اللہ کے سے فیصلے ہوتے ہیں. عزت کے فیصلے اللہ کے سے ہوتے ہیں، اور ذلیل کرنے کے فیصلے بھی اللہ کے سے ہوتے ہیں. کامیابی کے فیصلے بھی اللہ کے سے ہوتے ہیں، اور ناکامی کے فیصلے بھی اللہ کے سے ہوتے ہیں. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. اللہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی گناہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنا یہ گناہ ہے. گناہوں سے بچتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اس کو وہ تقوی والا ہے. اور جو تقوی والا ہے، اللہ تعالیٰ تقوی والے کے لیے 3 دروازے کھول دیتے ہیں. روزی کے 3 دروازے کھول دیتے ہیں. دیکھیے، آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ خوب پیسے کماؤں، خوب مال مل جائے. خوب پیسے مل جائیں گے، خوب مال مل جائے گا، میں اپنی ضرورت کی چیزیں اس سے خریدوں گا، اپنی ساری ضرورتیں اس سے پوری کروں گا. محنت کرتا ہے. تقوی والے کو اللہ رب العزت بغیر محنت کے مال دے دیتے ہیں. پہلے دروازہ کھولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقی کے لیے بغیر محنت کے، بغیر کمائی کے مال دے دیتے ہیں. ایک صحابی ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ. وہ مدینہ منورہ میں شروع زمانے میں گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، لوگ باہر جایا کرتے تھے. جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں
پنجاب کے دیہاتوں میں، اب تو خیر کم ہو گیا، پہلے پنجاب کے دیہاتوں میں گھروں میں خلا نہیں ہوتے تھے، مرد بھی باہر کھیتوں میں جا رہے ہیں، مستورات بھی رات کو اندھیرے میں کھیتوں میں ضرورت پوری کرنے کی جاتی تھی، پہاڑوں میں برفلا نہیں ہوتے تھے۔ خیر، تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے، سامنے ایک چوہے کا بل تھا، چوہا اپنے بل سے نکلا اور ان کے سامنے لا کر 1 دینار اشرفی لا کے ڈال دی چوہے نے۔ پھر دوبارہ بل میں گیا، 1 اور دینار لے آیا، پھر بل میں گیا، 1 اور دینار لیا، 16 مرتبہ اپنے بل میں گیا، ہر مرتبہ 1 دینار اپنے منہ میں دبا کر، آخری مرتبہ اپنے بل سے ایک تھیلی جس میں آخری دینار تھا، 17واں دینار، وہ تھیلی کھینچ کے لایا اور ان 16 دینار پہ جا کے تھیلی ڈال دی۔ یعنی اس نے جب بول تو سکتا نہیں تھا، چوہا بول تو سکتا نہیں، لیکن اس نے اشارہ کر کے بتا دیا، یعنی عمل کر کے بتا دیا کہ جتنی میرے پاس دولت تھی ساری آپ کو دے دی۔ یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت بغیر کمائی کے مال دے دیتا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے دینار کو تھیلی میں ڈال کر ضرورت پوری کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آج تو میرے ساتھ یہ عجیب معاملہ پیش آیا، یا رسول اللہ آج تو میرے ساتھ یہ عجیب معاملہ پیش آیا، واقعہ سنایا۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے اس چوہے کے بل میں ہاتھ ڈال کر یہ تلاش کیا تھا کہ اس میں کوئی خزانہ ہے، اس میں کوئی مال ہے؟ یا رسول اللہ مجھے کیا پتا، میں تو اپنے تقاضا پورا کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے اس لیے پوچھا تھا کہ جو آدمی محنت کر کے کہیں بل میں ہاتھ ڈال کر، بل میں دیکھ کر، کسی غار میں جا کر، زمین کھود کر خزانہ اس کو ملے کوشش کرنے کے بعد، تو جو اس کو خزانہ ملا ہے اس میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرانا ہوتا ہے۔ 4 حصے اس کے ہوتے ہیں اور 5واں حصہ بیت المال کا۔ لیکن اگر اس نے کوئی کوشش نہیں کی، بغیر کوشش کے مل گیا، پھر سارا اس کا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے پوچھا تھا، کیا مجھے تو پتہ ہی تھا، تو چوہا تھا، چوہے کا بل تھا، مجھے کیا پتا۔ ارشاد فرمایا، مفہوم اس طرح سے ہے، حدیث پاک میں مفہوم اس طرح سے ہے کہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ تقوی پہ عطا فرماتا ہے۔ جاؤ تم استعمال کر لو، تمہارے لیے حلال۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جی، اور دیکھیں اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی جتنی اپنے وقت کی حفاظت کرے، اعمال میں مشغول رہے اور دعوت خوب دے اعمال کی اور اللہ کی صفات کی، اللہ کی بڑائی کی، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی، مخلوق کے چھوڑ کر اللہ کی بات کرنی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات، ان کو خوب بیان کرنا۔ اور دوسری چیزوں کو چھوڑ کر اعمال کی بات کرنا، اعمال کی فضائل، اعمال کی ضرورت، اعمال کی اہمیت، 2۔ اور تیسری چیز دعوت کا موضوع کیا ہے ہمارا؟ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی بات۔ ہر موضوع اتنا لمبا ہے جس پہ آدمی گھنٹوں بات کرتا ہے۔ اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، اور یہ قلموں سے اللہ کی کلمات کو لکھا جائے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو بیان کریں، دعوت دیں، اعمال میں مشغول رہیں، تعلیم و تعلم، جی، اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت،
سنتوں کا اہتمام، اللہ رب العزت بہت جلدی اس راستے میں تقویٰ عطا فرمائے، بہت جلدی تقویٰ عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ روزی کے 3 دروازے کھولتے ہیں۔ اب پہلا دروازہ عرض کیا میں نے، اللہ بغیر کمائی کے اور بغیر محنت کے مال دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہ کمائی کریں، نہ دکان میں بیٹھیں، نہ جو ہے کوئی محنت مزدوری کریں، نہ تجارت کریں۔ نہیں 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 نہیں، اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے، اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں، بلکہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کریں، اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کرنا، یہ ہے توکل۔ تو خیر، یہ پہلا انعام کیا ہے؟ بغیر کمائی کے اللہ روزی دیتے ہیں۔ سب کچھ کرے، توکل اللہ پہ رکھے اور تقوی کے ساتھ کمائی کرے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ آدمی پیسے کیوں کوشش کرتا ہے، دکان میں بیٹھ کر تجارت کرتا ہے تاکہ مجھے پیسے ملیں، کارخانے والا کارخانے میں کر کے پیسے کماتا ہے، باغات والا کھیت والے محنت کر کے فصلوں سے اور پھلوں سے پیسے لیتے ہیں۔ پیسے کیوں لیتے ہیں؟ پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کہ پیسوں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں، پیسوں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں گے، کھانا پینا، کپڑے، گھر بار، سواری، اور یہ ساری انسان کی ضرورتیں ہیں۔ بڑی بڑی ضرورتیں 4-5 ہیں، باقی اور چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بے شمار۔ کھانے پینے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، اور سواری کی ضرورت ہے، اور 5ویں ضرورت بڑی جو ہے وہ کیا ہے؟ شادی کی ضرورت ہے۔ شادی کرے گا اللہ اولاد دیں گے، اب یہ بال بچے، گھر والے، ان سب کی ضرورتیں پوری کرنا۔ اب یہ ساری 5 جو بڑی بڑی ضرورتیں ہیں، آدمی ان کے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، غلہ مل جائے، کھانے کا سامان لے لوں، ان پیسوں سے کھانے کا سامان خریدوں گا۔ اللہ رب العزت بغیر پیسوں کے اللہ چیزیں دے دیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے وادی تیہ میں 40 سال بغیر کمائی کے روزی عطا فرمائی، من و سلوہ۔ ہر روز صبح کو اٹھتے تھے، بھنے ہوئے بٹیر اور پتوں پہ حلوہ، بھنے ہوئے بٹیر کھاؤ اور حلوہ کھاؤ، پیٹ بھرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ 40 سال کوئی کمائی نہیں، کوئی محنت نہیں۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اے موسیٰ، ہم تو یہ کھاتے کھاتے تھک گئے، ہمیں تو اب دال دیجیے، دال کھلائیے، پیاز کھائیں۔ دال مانگی، پیاز مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، یہ پاکیزہ اور عمدہ رزق چھوڑ کے تم یہ چیزیں مانگ رہے ہو؟ 12 40 سال تک بغیر پیسوں کے اللہ نے کھلایا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر کھلائے پلائے اللہ زندہ رکھے۔ اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے 309 سال تک غار میں سلا کے رکھا، نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، زندہ رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ کتنے جانور ایسے ہیں کہ جو کئی دن اور کئی ہفتے کچھ نہیں کھاتے پیتے، بلکہ بعض تو کئی مہینے۔ جو مینڈک ہے، مینڈک ہم دیکھتے ہیں جب بارش رہتی ہے نا، بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں مینڈک کہاں سے نکل آتے ہیں، اور پانی میں تیرنے چھوڑتے ہیں، ٹر آتے ہیں، مینڈک ٹراتے ہیں۔ اب ایک دفعہ کھدائی کر رہے تھے، یہاں کچھ مٹی کھود رہے تھے، ایک دم ایک مینڈک مٹی میں سے نکلا، وہ کود کے باہر چلا گیا۔ اب پتہ نہیں کتنے دنوں سے مٹی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، نہ کھانا نہ پینا، اللہ اس کو زندہ رکھتا۔
دوسرا حوالہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر پیسوں کے بغیر کمائی کے چیزیں عطا فرماتے ہیں. جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس وقت جو ایمان والے ہوں گے ان کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. اس لیے شاید میں کہ یاجوج ماجوج کو کوئی بچے گا نہیں، وہ سارے انسانوں کو کھا جائیں گے، سارے جانوروں کو کھا جائیں گے. شاید اتنے زیادہ ہوں گے، سارے انسانوں کو کھا جائیں گے، سارے جانوروں کو کھا جائیں گے، اور جناب چھوٹے چھوٹے ندیوں کا اور چھوٹے چھوٹے سمندروں کا پانی پی جائیں گے. اور وہ گروہ کے گروہ نکلیں گے. جو بعد میں آئیں گے وہ کہیں گے اچھا ایسا لگتا ہے پہلے یہاں پانی ہوا کرتا تھا، سارا پانی پی گئے. پانی کا نشانات دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے پہلے یہاں پانی تھا. اس وقت جو ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں میں چلے جائیں گے، غاروں میں چھپ جائیں گے، وہاں پر ان کی خوراک کیا ہوگی؟ وہاں ان کی کھانے کوئی سامان نہیں، پینے کوئی سامان نہیں. وہاں ان کی خوراک کیا ہوگی؟ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ ان کو پالے، اللہ انہیں زندہ رکھیں گے اپنے ذکر کے ساتھ. جتنے فرشتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں ان کی تعداد، کوئی انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا. سارے فرشتے ان کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. دوسرا انعام یہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر کمائی کے بغیر پیسوں کے اللہ ان کو روزی دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے دو صحابہ بیٹھے، صرف دو صحابہ. تیسرے یہ پہنچ گئے، انہوں نے جا کے سلام کیا، حضور نے جواب دیا، سلام کر کے بیٹھ گئے حضور کی خدمت میں. اب تین صحابہ ہو گئے. حضور کے پاس ایک پلیٹ میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، صرف سات دانے. صحابہ تین ہیں، کھجوریں سات. حضور نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو کھاؤ. ان تینوں صحابہ نے بسم اللہ پڑھ کے کھجوریں کھانی شروع کی. بسم اللہ پڑھ کے کھجوریں کھانی شروع کی. بات ہے کہ ہم پلیٹ سے کھجور اٹھاتے تھے سیدھے ہاتھ سے اور کھاتے تھے، اور پھر گٹلی نکال کر بائیں ہاتھ کی مٹھی میں رکھتے تھے. کھاتے جا رہے ہیں جب خوب پیٹ بھر گیا ایک صحابی نے مٹھی کھولی، اپنے ہاتھ کی گٹلیاں گنی تو ان کے ہاتھ میں 50 گٹلیاں تھیں. دوسرے صحابی نے مٹھی کھولی، ان کے ہاتھ میں 50 گٹلیاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مٹھی کھولی، اپنے ہاتھ کی گٹلیاں گنی تو ان کے ہاتھ میں 54 گٹلیاں. 50 اور 50 100 اور 54 154 کھجوریں ان تینوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کھا لی، اور پلیٹ میں 7 دانے کھجور کے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے. کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین صحابہ کے لیے روزی کا دروازہ کھول دیا. بغیر پیسوں کے کھانا مل گیا ان کو. حالانکہ یہ برکت تھی، غیب اللہ تعالیٰ نے غیب سے روزی ان کی اتاری. اب وہ غیب سے روزی اترتی بھی نظر نہیں آنی. یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے. بعض دفعہ آدمیوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اللہ غیب سے کیسے دے رہے ہیں. اب 7 کھجوریں پلیٹ میں تھیں، 3 صحابہ کھا رہے ہیں، 154 کھجوریں کھا لی، 7 پلیٹیں بچی رکھی، پیٹ بھر کے تینوں کے خوب. بھوک کا زمانہ تھا، فاقے آتے تھے، کئی وقت کے فاقے ہوتے تھے. اب جب کھجوریں کھانی شروع کی خوب کھائیں. عرب لوگ تو بچپن سے کھاتے ہوئے آتے ہیں،
اگر 50 کھجوریں کھا لیں انہیں کچھ نہیں ہوتا. میں اور آپ ہم جیسے کو کھا لیں 8-10 پیس کھا لیں تو وہاں پیٹ چل پڑے, مروڑے شروع ہو جائیں, اشار شروع ہو جائیں. تو وہ تو بچپن سے ان کی گھٹی میں کھجور, آنکھ کھولتے ہی کھجور. حضور نے اپنے بچوں کو تحنیک کرائی کھجور کی, کھجور چبا کر اسے تھوڑا سا تالو میں لگا دی. ابھی سنت ہے, لوگ تحنیک کرتے ہیں کسی اللہ والوں سے بزرگ سے, وہ جو ہے ان سے کہتے تحنیک کر دیں, وہ چبا کر دے دیتے ہیں اور یہ جا کے بچے کے منہ لگا. تو وہ تو عرب کے بچے تو پیدا ہوتے ہی کھجور شروع ہو جاتی ہے ان کی. خیر, تو اب یہ دیکھیے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھر کر کھجوریں عطا فرمائی بغیر پیسوں کے, بغیر پیسوں کے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اصرار پر, اپنی قوم کے سوال پر, اے اللہ میری قوم کے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار دیجیے. اب غسیلات ماتے کہ روایتیں دو طرح کی ملتی ہیں. بعض جگہ آتا ہے کہ دسترخوان اترا ان کے لیے آسمان سے اور انہیں کھایا, بعض جگہ آتا ہے کہ اترا نہیں, اللہ کو معلوم. آسمان سے دسترخوان, آسمان سے دسترخوان اترا. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ دعوت دیا کرتی تھی, گھر گھر میں جا کر مسواک کی دعوت دیتی تھی, کافروں کو پتہ چل گیا, انہوں نے کافر مقرر کیے لے جاؤ اس کو, جہاں سے شادی ہو کر آئی ہے اس کو اپنے گھر والوں کے پاس پہنچا دو, مکہ مکرمہ سے نکال دو, اس کو جلا وطن کر دو. بڑی سخت سزا دی. اور کافروں نے راستے میں بھی ظلم کیا, ان پر بڑا ظلم کیا. خود سواری پر ان کو پیدل چلایا, عرب کی گرم ریت پہ جی, اور بھوکا رکھا, کھانے میں کچھ نہیں دیا, پینے کو پانی نہیں دیا. 3 دن تک اس طرح چلاتے رہے. خود راستے میں ٹھہر جاتے, خیمہ لگا کے کھاتے پیتے سو جاتے, اور ان کو باہر گرم ریت پر ڈالتے. عورت ذات پیدل چلایا, کھانے کو نہیں دیا, پینے کو نہیں دیا, اور گرم ریت پہ ڈال کر اندر جا کے سو گئے. 3 دن کے بعد اتنی نڈھال ہو گئی, بھوک سے, پیاس سے, تھکان سے, انہوں نے ریت پہ ڈال دیا. اب یہ ریت پہ پڑی ہوئی ہیں, ان کو یقین ہے کہ اب موت کے فرشتے آئیں گے, میری روح نکال لیں گے. کافروں کو بھی یقین تھا اب تو یہ اتنی مرنے قریب ہو گئی ہے, ہم سو جائیں گے, مر جائے گی, ہم اٹھنے کے بعد کھڈا کھود کے اس کو دبا دیں گے, ہم چلے جائیں گے. یہ ریت پہ پڑی ہوئی ہے, آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں. فرشتے کا انتظار, فرشتے تو آئے نہیں. اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے ڈول اتارا. ایک ڈول آسمان سے اتر رہا ہے, آہستہ آہستہ, رسی سے بندھا ہوا ہے, آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے. جب ان کے سینے کے قریب پہنچا, یہ اٹھ کے بیٹھ گئی. اس ڈول سے پانی پیا. اس ڈول میں جنت کا ٹھنڈا میٹھا پانی, اس ڈول میں جنت کا ٹھنڈا میٹھا پانی. حضرت ام شریک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس پانی کو پیا, ان کی بھوک بھی ختم, پیٹ بھر گیا, پیاس بھی ختم. اب وہ جو پیاس لگی ہوئی تھی, برا حال تھا, پیاس بھی ختم ہو گئی. اور اللہ رب العزت نے ان کی تکان اور وہ جو ڈھال تھی وہ سب ٹھیک کر دی. بھوک بھی ختم, پیاس بھی ختم, تکان بھی دور ہو گئی. حشاش بشاش جنت کا پانی پیا. وہ ڈول جیسے آسمان سے اترا تھا اسی طرح آہستہ آہستہ اوپر چلا گیا. اور یہ ایسا پانی, ایسا مبارک پانی جنت کا کہ جب حضرت ام شریک نے یہ پانی پی لیا, فرماتی ہیں مجھے موت تک پھر پیاس نہیں لگی. اتنا بڑا اللہ کا انعام. سخت گرمی میں دھوپ میں لیٹ جاتی تھی, مجھے پیاس نہیں لگتی تھی. سخت گرمی میں دھوپ میں لیٹ جاتی, مجھے پیاس نہیں لگتی تھی.
اب ان کو شریک کو اللہ نے پانی دیا بغیر پیسوں کے، بغیر کمائی کے، بغیر مال دولت، اور اس پانی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی کہ بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، اور تھکان بھی دور ہو گئی۔ دوسرا انعام، بغیر پیسوں کے اللہ چیزیں دیتے ہیں۔ تیسرا انعام کیا ہوتا ہے کہ آدمی چیزیں کیوں خریدتا ہے، کھانا کیوں خریدتا ہے، کھانے کا انتظام کیوں کرتے تاکہ پیٹ بھر جائے؟ اللہ تعالیٰ بغیر کھائے پیٹ بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے کھانے میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں۔ غزوہ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی بھوک دیکھی کہ حضور نے صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا پیٹ پر بھوک کی شدت سے تاکہ کمر سیدھی رہے، ورنہ کمر آتی ہے جھک جاتی ہے، پیٹ خالی ہو فاقے ہو تو آدمی کی کمر جھک جاتی ہے۔ کمر سیدھی کرنے کے لیے صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دکھایا، آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، ایک پتھر سے بھی کام نہیں چل رہا۔ اس موقع پہ جابر رضی اللہ عنہ نے، گھر قریب تھا خندق کے میدان سے، بیوی جا کے پوچھا، انہوں نے کہا تھوڑے سے جو ہیں میں پیس لیتی ہوں، آٹا گوندھ لیتی ہوں، یہ بکری کا بچہ ہمارے گھر میں ہے، بکری کا بچہ ہمارے گھر میں ہے، اس کو ذبح کر لیں، گوشت بنا لیں۔ تو کھانا کیا کر دیتی ہوں، جب بچہ ذبح کر دیا، گوشت دے دیا، اور نے جو پیس دیا، آٹا گوندھ دیا، کہا کہ جا کے حضور سے عرض کیجیے یا رسول اللہ کھانا تھوڑا ہے۔ آپ اور چند صحابہ تشریف لے آئے، کھانا نوش ہمارے۔ حضور نے جب یہ سنا، ایک صحابی نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ خندق کے سارے صحابہ میں اعلان کر دو، چلو جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے۔ جو دو چار کا یا 4-6 آدمی کو کھانا تھا، اب حضور دعوت دے دی سارے خندق والوں کو۔ حضرت جابر تو گھبرا گئے، اب کیا ہوگا؟ الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے گھر پہنچے، بیوی سے کہا اب کیا ہوگا، کیا ہوا؟ کہ حضور نے تو اس طرح خندق والے میں اعلان کر دیا، سب چلو جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے۔ یہ بھی صحابیت تھی، ان کا بھی اللہ پہ یقین تھا، اللہ پہ توکل تھا۔ فوراً پوچھا کہ آپ نے حضور کو بتا دیا تھا کھانا تھوڑا ہے؟ کہ جی میں نے بتا دیا تھا کھانا تھوڑا ہے، آپ اور چند صحابہ تشریف لے چلیں۔ فوراً فرمایا اور اللہ کی بندی نے، صحابیہ نے، کہ بس اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، ہمیں اب کچھ پتہ نہیں۔ ایسا یقین تھا جب اللہ کے رسول نے اعلان کروایا ہے، اب اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو، ہمیں کیا معلوم حضور اکرم کو کون سا معجزہ ظاہر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسے ہی ہوا، حضور کا معجزہ ظاہر ہوا۔ حضور نے ایک اور قاصد دوڑایا کہ جاؤ جابر کے گھر والوں سے کہو میرے آنے تک روٹی پکانا شروع نہیں کرنا، اور میرے آنے تک چولہے سے ہنڈیاں نہ اتارنا۔ چولہے سے ہنڈیاں نہ اتارنا۔ اب جب حضور تشریف لائے، پردہ کرا کر باورچی خانے میں تشریف لے گئے، کچھ پڑھ کر آٹے پہ دم کیا، اب کچھ پڑھ کر سالن پہ دم کیا، پھر ارشاد بلایا بلاؤ روٹی پکانے والی کو، روٹی پکاتی جائے کھلاتی جائے، روٹی پکاتی جائے کھلاتی جائے، روٹی پکاتی جائے کھلاتی جائے، اور سالن نکالنے والی کو بلاؤ، سالن نکالتی جائے کھلاتی جائے، سالن نکالتی جائے کھلاتی جائے۔ گھر چھوٹا تھا، اعلان کروایا، 10 صحابہ آئے، کھانا کھا کے چلے جائیں، پھر دوسرے صحابہ آئے، دوسرے 10 صحابہ آئے۔ اب 10 صحابہ گھر میں تشریف لا رہے ہیں، کھانا خوب پیٹ بھر کے، پتھر بندی ہوئے تھے نا، بہت زیادہ شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، اور پھر گرم گرم روٹی اور تازہ تازہ گوشت پکا ہوا،
کیا کہنے جناب، کیا لذت ہوگی اس کھانے میں۔ پنجاب والے نا، ان کی گھر والیاں جب مرد بیٹھ جاتے ہیں تو روز گرم روٹی پا کے بھیجتی ہیں، تازہ گرم روٹیاں کھلاتی ہیں۔ شہروں والے تو زیادہ اتنا اہتمام نہیں کر سکتے، ان کی عورتیں بھی ذرا نازک ہو جاتی ہیں، وہ ایک میں روٹی پکا لی رکھ لی، دوپہر کو وہی کھا رہے، شام کو وہی کھا رہے، یا دوپہر کو پکا دی، دوپہر کو جو روئی کھٹی پکا دی، مرد آئے تو ٹھنڈی روٹی کھا رہے ہیں۔ پنجاب کے دیہاتوں میں اب بھی ہے کہ جب مرد بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے، عورتیں گرم گرم پکا کے کھلاتی ہیں، شہری میں گرم گرم پراٹھے پکا کے کھلاتی ہیں۔ اب سارے خندق میں جتنے صحابہ شریک تھے، سارے صحابہ نے خوب ڈٹ کے کھایا، خوب پیٹ بھر کھایا۔ یہ اللہ نے کہاں سے کھلایا؟ پیسوں سے کھانا لائے تھے، پیسوں سے خرید کے لائے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کسی نے پوچھا کہ صحابہ کتنے تھے؟ میں 300 جو کھانا 2-4 آدمیوں کے لیے کافی تھا، 300 آدمیوں نے کھانا کھایا۔ حضرت جابر نے جا کے آٹا دیکھا، ہنڈیا کا سالن دیکھا، اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ دیکھو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے روٹی کھائی ہی نہیں، کسی نے سالن نکالا ہی نہیں پتیلی میں سے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ ہوتے تھے وہ بڑھ گئے، تو حضور فرمایا ہمارے لیے لے آؤ۔ سب سے آخر میں حضور نے اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کھانا کھایا، انہوں نے کھانا نوش فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا جابر سے، ابھی جو بچ گیا ہے نا گھر والوں کو کھلاؤ، اور جو بچ جائے تو محلے میں تقسیم کر دو۔ 2-4 آدمیوں کا کھانا خندق کے سارے صحابہ نے کھا لیا، گھر والوں نے کھا لیا، حضور نے حضور کے ساتھیوں نے کھا لیا۔ ارشاد فرمایا جو بچ جائے تو محلے میں تقسیم کر دو، برکت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے دروازہ کھولتے ہیں، بغیر پیسوں کے اللہ تعالیٰ ضرورت پوری فرما دیتے ہیں۔ 300 صحابوں کو اللہ نے کھانا کھلا دیا، کوئی پیسے خرچ کیے تھے انہوں نے، کوئی گوشت خرید کے لائے تھے بازار سے، کوئی آٹا خرید کے لائے تھے بازار سے، کچھ نہیں، اللہ نے غیب سے کھلایا۔ تیسرا دروازہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے آٹا کیوں لے کے آتا ہے، سبزی کیوں لے کے آتا ہے، گوشت کیوں لے کے آتا ہے؟ تاکہ اسے کھانے پکائیں، اپنا کھانا کھائیں، پیٹ بھرے۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر کھلائے اللہ تعالیٰ زندہ رکھتے ہیں۔ تیسرا دروازہ یہ کھولتے ہیں، بغیر کمائی کے مال دیا اور بغیر مال کی چیزیں عطا فرمائی، اور تیسرا کیا؟ بغیر کھائے اللہ اس کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے، بغیر کھائے۔ میں نے مثال دی نا، اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے 309 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رکھا، 309 سال تک۔ اور جیسے میں نے عرض کیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یاجوج ماجوج نکلیں گے، ایمان والے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، اور وہاں ان کی روزی کیا ہوگی؟ اللہ کا ذکر۔ کھانا آدمی تیار کرتا ہے، آٹا لے کے آتا ہے، سبزی لے کے آتا ہے، گوشت لے کے آتا ہے، چاہیے گھر والیاں کھانا پکائیں، پھر کھانا کھائیں، بھوک لگی ہے، بہت لوگوں کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور یہاں ان انسانوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے ایمان والے، ان کو اللہ بغیر کھائے کے پیٹ بھر، اللہ کا ذکر کر کے پیٹ بھر۔ تو میرے بھائی دوستوں کو اعمال پر اللہ تعالیٰ کی سے عزت بھی ملتی ہے، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اصل چیز عمل ہے۔ دنیا، مال دولت، کوٹھیاں، کاریں، یہ سب چیزیں جو ہے یہ دنیا میں شمار ہوتی ہیں، اور دنیا کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے ایک دفعہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک جگہ کوڑے پر بکری کا بچہ، بکری نہیں، بکری کا بچہ، جس کے
کٹے ہوئے تھے یا بہت چھوٹے چھوٹے تھے؟ عیب دار تھا، مرا پڑا ہوا تھا۔ حضور اس کو دیکھ کے رک گئے اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بکری، اسے کان پکڑ کے، تو چھوٹا موٹا کان ہوگا، کٹا ہوا ہوگا یا پیدائشی چھوٹے کان تھے، تو اس کو پکڑ کے اٹھایا اور فرمایا کہ تم میں سے کون بکری کے بچے کو 1 درہم کے بدلے خریدے گا؟ تم میں سے کون ہے جس بکری کے بچے کو 1 درہم کے بدلے خریدے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اول تو یہ بچہ مرا ہوا ہے، پھر یہ عیب بھی اس کے اندر ہے کہ اس کی کان نہیں ہے، زندہ ہوتا تب بھی کوئی آدمی اس کو خریدتے ہوئے سوچتا کہ عیب دار ہے، اب تو یہ مرا پڑا ہے، یا رسول اللہ 1 درہم تو کیا کوئی مفت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جیسے تم اس بکری کے بچے سے نفرت کر رہے ہو، کوئی 1 درہم کے بدلے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک تمہاری یہ دنیا جیسے تمہاری نگاہوں میں یہ بکری کا بچہ ذلیل ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں تمہاری یہ ساری دنیا اس بچے سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب بتائیے، جو آدمی دنیا میں لگا رہے، اعمال کو چھوڑ دے، نماز قضا کرے اور دنیا کی مصروفیتوں کی وجہ سے، دنیا کے کاموں کی وجہ سے تبلیغ میں وقت نہیں لگا رہا، چلہ نہیں لگا رہا، 3 چلے نہیں لگا رہا، تو یہ آدمی نقصان کر رہا ہے، اللہ کی مددوں سے محروم ہو رہا ہے، اللہ کی رضا سے محروم ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ دعوت والی محنت اصل محنت، باقی دنیا کی کاروبار، دنیا کی محنتیں، کسانوں کی محنتیں، زمین پر غلے کے لیے یا باغات میں ان سے پھل لینے کے لیے، یہ سب محنتیں یہ دنیا کی محنتیں کہلاتی ہیں۔ اس میں جتنی زیادہ محنت کر لیں، جتنے اس میں آگے بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتے۔ کہ پوری دنیا کی قیمت، ارشاد فرمایا پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے 1 پر کے برابر بھی ہوتی ہے۔ اللہ، اس سے زیادہ کوئی گھٹیا چیز ہو نہیں سکتی۔ پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے 1 پر کے برابر ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی کا مل جائے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کافروں کو اللہ دنیا دے دی، دنیا زیادہ دے دی، وجہ یہ ہے کہ دنیا اللہ کے نزدیک کو قیمت نہیں رکھتی، کوڑا ہے، بیکار چیز ہے، تو کافر جو اللہ کے نافرمان ہیں کوڑا ان کو دے دی، لو لے لو، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ کافر دنیا لے کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑا ناز کر رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم نے پورے دین پہ عمل کرنا ہے اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنی، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا کام ہے، اس کو ہم نے ساری زندگی کرنا ہے، موت تک کرنا ہے۔ بھائیوں کب تک کرنا ہے؟ فرمائیے کب تک کرنا ہے بھائی؟ موت تک کرنے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب تیار ہیں۔ ہاں، وہ فرماتے تھے نا، ہمارے بزرگ فرماتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے۔ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے جیوں گا تو اس کام کو کرتے کرتے، اور میری موت آئے گی اس کام کو کرتے کرتے۔ سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ایک دفعہ کہہ دیجیے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، ساری زندگی کام کرنا ہے اور ایک ایک مسلمان پہ محنت کرنی ہے، اور اس کو دین پر چلنے والا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، اور اسی طرح دین کی محنت کرنے والا بنانا۔ جب مسلمان دین کی محنت کرنے والے بن جائیں گے، اللہ رب العزت ان کی بھی ایسی مدد فرمائیں گے، آج کے مسلمانوں کی ایسی مدد فرمائیں گے جس طرح صحابہ کی مدد فرمائیں گے، جس طرح صحابہ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت
آج بھی ویسے ہی ہے صحابہ کے زمانے میں، اللہ کی شان میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی صفات میں نہ تبدیلی آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی۔ تبدیلی ہمارے اندر آ گئی، یقین ہمارا کمزور ہو گیا، اعمال ہمارے کمزور ہو گئے، اس لیے اللہ رب العزت کی مدد نہیں آتی۔ اور دین کی محنت کرنے والے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مدد ہے۔ دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مدد ہے۔ تو ساری زندگی کے لیے آپ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اور ساری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے دین کو بلند کریں گے، اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کریں گے۔ ارے بھائی ہم کون زندہ کرنے والے، ہم کون دین کو پھیلانے والے؟ یہ تو اپنی ٹوٹی پھوٹی محنت کریں گے، اپنی ٹوٹی پھوٹی محنت کریں گے، اللہ رب العزت دین کو زندہ کریں گے۔ تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اب درخواست یہ ہے، یہ محنت بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے۔ اس محنت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ مددیں اور بے پناہ انعامات، لیکن جو اس محنت کو کریں اور اس محنت کو کرنے کا حق ادا کریں۔ جو واجبی چلہ ہے، 40 دن پورے کیے واپس چلے گئے، 3 دن لگائے واپس چلے گئے، اب گھر میں اور وقت نہیں دے رہے، روزانہ مسجد میں وقت نہیں دے رہے، یہ نہیں۔ اس کو ہمارے بزرگ مایا کرتے تھے، یہ بعض کہتے تھے واجبی چلہ ہے کہ واجب پورا کر رہے ہیں، بعض سمجھتے تھے یہ ثوابی چلہ ہے، ثوابی چلہ ہے، ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ اس محنت کو مقصد بنا کے نہیں کر رہے ہیں، اس محنت کو، اس کام کو اپنا کام بنا کے نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ نے عزم فرما لیا کہ انشاءاللہ ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے، جن بھائیوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے، 4 مہینے جو اس راستے کی پہلی سیڑھی ہے، 4 مہینے کے لیے وہ عزم فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب میں آیا تھا 10 دن کے لیے، آیا تھا میں 1 چلے کے لیے، ایسے سب بھائی جو کم وقت کے لیے آئے تھے اب یہ عزم فرما رہے کہ انشاءاللہ تعالی اب 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا۔ کھڑے ہو جائیں جو تیار ہیں 4 مہینے کے لیے، 3 چلے کے لیے، میں 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا۔ آیا تھا 1 چلے کے لیے، آیا تھا 10 دن کے لیے، آیا تھا صرف دوست سے ملنے کے لیے، اب 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بھائی واہ 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 واہ، یہ تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، سب کو قبول فرمائے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ 4 مہینے لگانا بے انتہا آسان فرمائے۔ آمین تو کہیے نا بھائی، آمین نہیں کہہ رہے آپ لوگ؟ آپ بیٹھنے والے بھی نہیں کہہ رہے یار، میں اونچی آواز نہیں کہہ رہا، اونچی آواز بول آمین تو کہہ رہے، تشریح رکھیں تشریح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ تو بھائی کہ جنہوں 4 مہینے کا عزم کیا ہے، اب جو 4 مہینے لگا چکے ہیں، اب کم سے کم 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اور 2 سال یا اس سے زیادہ وقت یہ اپنے مسجد میں مقامی اعمال میں اہتمام سے جڑتے رہے، مسجد میں اہتمام سے جڑتے رہے۔ 5 اعمال پابندی سے کرتے رہے، گھر گھر کی محنت کرتے رہے۔ ایسے بھائی جو 2 سال یا اس سے زیادہ وقت ہو گیا، 3 چلے 4 مہینے لگائے ہوئے اور مقامی کام اہتمام پابندی سے کر رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ یہ دنیا کے ملکوں میں 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے کون کون بھائی تیار ہیں؟ کھڑے ہو جائیں، جن کے قواعد پورے ہیں اور 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 1 سال بیرون ممالک میں، 7 مہینے بیرون ممالک میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ تشریح رکھیے۔ اور باہر جانے کے لیے، باہر کے ملک کو جانے کے لیے پاسپورٹ کی بھی ضرورت ہے، ویزے کی بھی ضرورت ہے،
اور لمبے چوڑے خرچے کی بھی ضرورت ہے. اب بات آتی ہے ہمارے اس وقت اتنے تقاضے پورے نہیں کر سکتی، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ملک کے اندر سال لگا لیں. پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، خرچ بھی اتنا زیادہ نہیں جتنا باہر ملک میں جانے سے ہوتا ہے. ملک کے اندر ایک ایک سال کون کون بھائی کھڑے ہیں، کھڑے ہو جائیں. کون کون بھائی تیار ہیں ملک کے اندر ایک سال گاؤں گاؤں، کوچہ بکوچہ، قریہ بقریہ، بستی در بستی اور شہر در شہر اللہ کے راستے میں نکلیں گے. پورے ملک کے اندر اللہ کے دین کو زندہ کریں گے. پورے ملک کے اندر اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کریں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے. تشریف رکھیں. اب جو بھائی ملکوں میں جانا ان کے لیے مشکل، ملک کے اندر پھرنا مشکل، ملک کے اندر سال لگانا مشکل، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چھوٹا سا تقاضا جو بہت آسان ہے اور جو اس کے لیے تیار ہو وہ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ ہاتھ اٹھا لیں، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. وہ کیا ہے بھائی؟ ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ادھر سے لوگ بہت کم ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہر سال 4 مہینے کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہے بھائی؟ اللہ آپ مجھے قبول فرمائے، آسان فرمائے. ان سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ جتنے وقت میں آپ چل رہے ہیں، جب آپ کا وقت پورا ہو جائے تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ 4 مہینے اپنے مقام پر اور 4 مہینے پورے کر کے اپنے مقام میں مقامی اعمال کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور یہ 4 مہینے جنہوں نے عزم کیا ہے، یہ آج شام کو مغرب کی نماز کے بعد مسجد کی نچلی منزل میں ستون نمبر 146، ستون نمبر کیا نمبر جی؟ 146. وہاں تشریف لے جائیں. وہاں تشکیل والے موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہر سال 4 مہینے کی ترتیب بنا دیں گے. کر لیں گے نا بھائی انشاءاللہ.